بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی نئی سے نئی اسلامک ویڈیو کی آپ کو نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ حمد و صلات کے بعد میرے محترم بھائیوں، پچھلا خطبہ جمعہ جو ہے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت و اہمیت پر بیان ہوا تھا، اور آج کا یہ جمعہ المبارک جو ہے انشاءاللہ اسی کو ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی تشریح پر انشاءاللہ چلائیں گے ہم، لیکن آج جو ہے اس سے پہلے جو ضروری چیز ہے سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہو یا قرآن مجید پڑھنا ہو تو اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا چاہیے۔ اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ یہ سورہ نحل کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، پھر جب آپ قرآن مجید کی قرأت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید پڑھیں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے۔ انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، بے شک اس شیطان کا غلبہ ایمان والوں پر نہیں ہوگا، اور ان لوگوں پر بھی غلبہ نہیں ہوگا جو توکل کرتے ہیں اپنے رب پر۔ اس کا داؤ ان لوگوں پر چلتا ہے یتولونہ، جو اس کو دوست بنا لیتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان پر داؤ چلتا ہے ان کا۔ تو اس جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ قرأت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرو۔ جو اللہ نے نبی کو حکم دیا ہے وہی عام مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے، اگر اس میں خصوصیت نہ ہو تو اس لیے جو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے گا وہ تعبد لازمی پڑھے۔ اس لیے بعض علماء نے اس کو بالکل قطعی فرض قرار دیا ہے کہ جو بندہ تعبد نہیں پڑھے گا وہ قرآن مجید ویسے پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا حکم دے دیا ہے۔ تو اس لیے سورۃ الفاتحہ ہم جو پڑھیں گے نماز کے اندر، اس سے پہلے بھی جو ہے اعوذ باللہ پڑھیں گے ہم،
اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھ کے جو ہے وہ اس کی بالکل تائید کر دی ہے کہ نماز کے اندر بھی سورۃ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ تعوذ کے کئی الفاظ جو ہیں وہ حدیث میں منقول ہیں۔ ایک تو یہ جو عام ہے ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ بھی پڑھ لیں تو تعوذ ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے اندر خصوصی طور پہ جو الفاظ ہیں وہ شاید آپ نے دھیان کیا ہوگا، میں ہر خطبہ کے اندر پڑھتا ہوں، وہ تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ نماز کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تعوذ۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے، آپ نے جو دعا نماز کے اندر پڑھی نا استفتاح کے طور پر شروع میں، وہ یہ پڑھی تھی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اس میں یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ سبحانک اللہم و بحمدک کا ساتھ جو ہے وہ 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھا ہے۔ سبحانک اللہ اگر آپ پڑھیں تو یہی بہتر ہے کہ اس کے بعد 3 دفعہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھیں، اور پھر اس کے بعد یہ تعوذ پڑھیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، پھر جو ہے وہ قرات آگے شروع کریں۔ آپ اکیلے ہوں پھر بھی، امام کے پیچھے ہیں پھر بھی، امام بھی پڑھے تو یہ بھی پڑھے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اونچی قرات والی میں اونچی آواز سے بھی اعوذ باللہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے تعوذ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ تعوذ جو ہے وہ ایسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آگے جو ہے بسم اللہ آپ آہستہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ کو اونچی آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں قرات کے ساتھ۔ تعوذ جو ہے وہ آہستہ ہی پڑھنا ہے۔ اور تعوذ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پناہ پکڑنا، اور اس میں یہی بات ہے اعوذ باللہ السمیع العلیم، میں پناہ پکڑتا ہوں باللہ اللہ کی، السمیع العلیم جو خوب سننے والا ہے خوب جاننے والا ہے۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کی اکساہٹ سے، اس کے چوکوں سے، ونفخہ اور اس کے تکبر اور غرور سے، ونفثہ اور اس کے شعر و اشعار سے۔ یہ اس کا معنی ہے۔ اس پر انشاءاللہ مزید جو ہے وہ تشریح کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی پناہ مانگنے، پہلے میں نے تعوذ کا جو بیان کیا تھا اس کے اندر بھی یہ بات وضاحت کے ساتھ کی تھی کہ پناہ مانگنی ہے تو صرف اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پناہ میں آنا جو ہے وہ شرک ہوگا۔ انہ کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، بعض انسان جنوں کی پناہ مانگتے تھے تو اس وجہ سے جن جو ہے وہ اور سرکش ہو گئے۔ آج کہتے ہیں نا جی جن فلاں کو لگ گئے، جی فلاں کو جو ہے وہ یہ جن خراب کر رہے ہیں، یہ معاملہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر شیطان کے قریب جاؤ گے تو پھر ہی شیطان لگیں گے نا، جن شیطان ہوں گے۔ ان سے پناہ مانگنے لگ گئے تو انہوں نے اور دبکانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پناہ کا جو ہے وہ طریقہ یہ بتا دیا ہے کہ اعوذ باللہ ہی کہنا ہے۔ ہم یہ خطبہ میں سنتے ہیں نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ کی اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے اعمال کی برائی سے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی
ومن شر الشیطان و شرکہ، یا اللہ میں اپنے نفس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، ومن شر الشیطان، شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، وشرکہ، اور اس کے شرک سے جو ہے وہ پناہ مانگتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاظ کے ساتھ جو ہے پناہ مانگا کرتے تھے، تو اس لیے پناہ میں جو ہے وہ اللہ کا لفظ آنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر انبیاء نے پناہ مانگی تو اللہ کی پناہ مانگی۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ عورت فریفتہ ہو گئی، بدماشی پر تل گئی، تو قال معاذ اللہ، کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثواج، بے شک وہ میرا رب ہے، اس نے اچھا جو ہے میرا ٹھکانہ بنایا۔ دوسرے مقام پہ بھی یہی، جب بھائیوں نے کہا کہ اس کی جگہ جو ہے یہ رکھ لو اور یہ بنیامین جو ہے وہ چھوڑ دو، تو وہاں بھی کیا معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا، جس کے پاس ہمارا سامان ملا ہم اس کو رکھیں گے، اللہ کی پناہ کہ ہم اس کی جگہ دوسرے کو پکڑیں۔ اس میں یہ بھی سبق دے دیا گیا ہے کہ کسی کی جگہ کسی دوسری کی گرفتاری نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، پیغمبروں کی یہی تھی دعا اور التجا، جب بھی کوئی معاملہ ہوتا، مشکل میں پھنستے تو اللہ کی پناہ جو ہے وہ مانگتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی 2-3 جو ہے اس قسم کی دعائیں آتی ہیں۔ انی عذت بربی وربکم ان ترجمون، موسیٰ علیہ السلام مکالمہ ہو رہا ہے فرعون سے، بڑا جابر اور ظالم ہے، بہت سرکش انسان تھا، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، مناظرہ ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے، بحث تمیز ہو رہی ہے، بلاخر کیا ہوا کہ دھمکیوں پر آ گیا کہ میں رجم کر دوں گا، مار دوں گا۔ تو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ انی عذت بربی وربکم ان ترجمون، میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں اور رب بھی وہ تمہارا بھی ہے، ان ترجمون، کہ تم مجھے رجم کرو۔ اللہ اکبر۔ انی عذت بربی وربکم، یہی پناہ مانگی کہ میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے بھی پناہ مانگی تو اللہ تبارک و تعالی سے مانگی، ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ اپنا بیٹا ہے، دعا اس کے لیے کر بیٹھے، اللہ نے روکا ہے مشرک کے لیے دعا نہیں کرنی، فرمایا دوبارہ سوال نہ کرنا، فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، دوبارہ سوال نہ کرنا، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہیں تو جاہلوں میں سے نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت نوح علیہ السلام اللہ کی پناہ میں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر اللہ کی گرفت بھی ہے، اللہ کی پکڑ بھی ہے، اللہ کی ناراضگی بھی ہے، پھر بھی اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو وطر میں دعا کیا کرتے تھے، ان میں سے ایک دعا یہ تھی، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ۔ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیری ناراضگی سے۔ اللہ تو ناراض ہو جائے گا تو کوئی پناہ دینے والا نہیں، تیری رضا جو ہے اس کی پناہ میں آتا ہوں، اور تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں تیری سزا سے۔ اللہ تیری سزا جو ہے اللہ قابل برداشت نہیں، اللہ میں تیری ہی معافی کی پناہ میں آتا ہوں کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما دینا۔ اور اگلے لفظ اس پر غور کرنا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تجھ سے، یا اللہ تیری ذات سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں تو تیری ہی پناہ مانگتا ہوں، تیرے علاوہ اور کوئی پناہ دینے والا ہے کوئی۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لا احصی ثناء علیک کما انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں شمار نہیں کر سکتا تیری تعریفیں کہ کیسی تیری تعریف کروں مگر اس طرح جس طرح کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔
یا اللہ میں تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا، اللہ تعریف کرنے کا ڈھب بھی نہیں آتا، طریقہ بھی نہیں آتا، اللہ جیسے تو نے تعریف کی ہے اسی طرح ہی تیری تعریفیں ہیں، لیکن یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تیری ذات کی پناہ میں آتا ہوں، تیری معافی کی پناہ میں آتا ہوں، تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہی پناہ جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی پناہ کی تلقین جو ہے امت محمدیہ کو بھی دی۔ صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، میرے صحابہ فتنوں سے پناہ مانگا کرو جو ظاہر ہیں یا جو پوشیدہ ہیں۔ کچھ فتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، کچھ فتنے جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن وہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ تم ہر قسم کے ان فتنوں سے پناہ مانگا کرو۔ اور صحابہ کہتے ہیں پھر ہم کہتے تھے نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اپناؤ یہ الفاظ جو ہے، یہ جملے یاد کرو، نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ ہم یا اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں من الفتن، فتنوں سے، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہیں یا اللہ ان سے بھی، اور جو پوشیدہ ہیں یا اللہ ان سے بھی تیری پناہ میں آتے ہیں۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی تلقین کی، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس کام کے شر سے جو میں کر بیٹھا ہوں اور ہر اس کام کے شر سے جو میں نے کیا نہیں ہے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں ناکردہ سزا میں پھنسے ہوئے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کام وہ کیا نہیں ہوتا لیکن اس میں پھنس جاتے ہیں اور ذلیل ہو کر رہ جاتے ہیں۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل، یا اللہ جو میں نے عمل کیا ہے اس کے شر سے بھی تیری پناہ میں، جو نہیں کیا اس کے شر سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ بزدلی، جبن، بخل اور اسی طرح جو قرضہ، ان کے لیے بھی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وزلع الدین وغلبۃ الرجال۔ کتنی ایسی چیزیں آ گئیں کہ ان سے جو ہے وہ پناہ مانگنے کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے۔ بخل کنجوسی ہوتی ہے، مال بھی پاس ہے خرچ نہیں کر سکتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مال اکٹھا کر کر کے اسی طرح مر جاتے ہیں، نہ اپنے پر خرچ کیا نہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ تو بخل، بزدلی جو ہے اس سے پناہ مانگی۔ غلبۃ الدین، قرضے کا غلبہ جو ہے اس سے پناہ مانگی ہے۔ قہر الرجال، آدمیوں کے قہر سے، آدمیوں کے غلبے سے پناہ مانگی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ بھی ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے کہ یا اللہ مجھے حلال دے، حرام سے بچا، واغننی بفضلک عمن سواک، اپنے فضل سے غیروں سے یا اللہ مجھے بے پرواہ کر دے۔ یہ قرضے کے لیے بہترین دعائیں ہیں۔ جو بندہ قرض کا مارا ہوا ہے کوشش کرے یہ سنت کے مطابق یہ دونوں دعائیں پڑھتا رہے، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے اس کا قرض جو ہے وہ اتار دیں گے، کوئی سبب ضرور پیدا فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مواقع پر تعوذ پڑھنے کا حکم دیا اور خود پڑھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے درد ہو کسی جگہ پر، اس پر ہاتھ رکھ کے 3 بار کہہ دے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اور پھر 7 بار کہہ دے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا اعوذ بعزت اللہ، میں اللہ کی عزت کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کی ذات کی یا اللہ کی صفات کی پناہ جو ہے وہ مانگی جا سکتی ہے۔ اعوذ باللہ بعزت اللہ، دونوں ٹھیک ہیں، وقدرتی اور اس کی قدرت کی، من شر ما اجد واحاذر، ہر اس چیز کے شر سے جو میں محسوس کر رہا ہوں اپنے جسم میں اور جس سے میں ڈر رہا ہوں کہ یہ پتہ نہیں بڑی تکلیف نہ ہو جائے۔ اس بیٹھ جائیں۔ اللہ اکبر۔ یہ چیزیں جو ہیں اپنانی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ حکم دیا ہے
وہاں ہی کل کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا قل ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون، کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ شیطان جو ہے میرے پاس حاضر ہوں، من ہمزات الشیاطین، شیطان کی اکساہٹوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کہہ کر جو ہے وہ حکم دیا ہے کہ یہ آپ نے دعا مانگنی ہے، یہ آپ نے کہنا ہے، شیطان سے پناہ مانگنی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کیوں اتنا کہا جا رہا ہے شیطان سے پناہ مانگنی ہے، شیطان سے پناہ مانگنی ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان جو ہے وہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، تم نے اس کو دشمن اپنا سمجھنا ہے، بنانا ہے، انما یدعو حزبہ، وہ اپنی حزب، اپنی جماعت، اپنی پارٹی تیار کرتا ہے اور ان کو بلاتا ہے الی عذاب السعیر، جہنم کے عذاب کی طرف۔ اس لیے اس سے بچنا ہے، اس سے پناہ مانگنی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں ہمیں پچھلی انبیاء کی اور صلحاء کی ملتی ہیں۔ مجھے یاد آ گیا امرات عمران۔ عمران کون تھا؟ عمران حضرت مریم علیہ السلام کا والد تھا۔ اذ قالت امرات عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اللہ اکبر۔ امرات عمران، عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی تھی کہ یا اللہ میں امید سے ہوں، اللہ تو مجھے بیٹا دے گا، تیرے راستے میں آزاد ہوگا، فتقبل منی، یا اللہ میری طرف سے یہ خدمت قبول فرما لینا، تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب پیدا ہوا تو بچی پیدا ہوئی، فلما وضعتها، جب جنم دیا، قالت، کہنے لگی، ربی انی وضعتها انثی، یا اللہ میں نے تو بچی جنم دی ہے، میں نے تو دعا کی تھی کہ بیٹا ہوگا تو تیرے راستے میں آزاد ہوگا، ولیس الذکر کالانثی، اور مؤنث جو ہے مذکر کی طرح نہیں ہو سکتی، یہ کیسے خدمت کرے گی تیرے دین کی؟ وانی سمیتها مریم، میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، وانی اعیذها بک، لیکن اب یا اللہ تو نے دے دی ہے تو میں اس بچی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وذریتها، اور اس کی ذریت، اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ میں انشاءاللہ اس سے یہ چیز اخذ کرتا ہوں، الحمدللہ میرا تجربہ بھی ہے، میں پڑھتا بھی ہوں۔ اللہ آپ کو بچہ دے، بچی دے، آپ پڑھا کریں، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، کیوں نہیں پڑھتے آپ؟ یا اللہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتا ہوں، اللہ اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں دیتا ہوں، اور انشاءاللہ شیطان سے وہ اور اس کی اولاد محفوظ رہے گی، اولاد آپ کی فرما بردار اور نیک ہوگی، کیونکہ یہ ہمیں قرآن بھی بتا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، شیطان اس کو کچوکا لگاتا ہے، جس کی وجہ سے ہر پیدا ہونے والا بچہ روتا ہے۔ جو بچہ نہ روئے نا، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اب نارمل ہے۔ اس لیے جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شیطان کے کچوکے سے جو ہے وہ رو رہا ہوتا ہے۔ لیکن مریم اور اس کا بیٹا یہ کچوکے سے محفوظ رہے۔ کیوں؟ مریم کی والدہ نے یہ دعا کر لی، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں تیری پناہ میں دیتی ہوں اس کو شیطان نے مس نہیں کیا، ہاتھ نہیں لگایا۔ اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو شیطان ہاتھ نہیں لگا سکا، نہیں کچوکا دے سکا۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہت ثبت کرتی ہے کہ جو انہوں نے پناہ مانگی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ نے ان کو پناہ دے دی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، مریم علیہ السلام جب امید سے ہوئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر جو ہے باپ کی عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دیا۔ اب جبرائیل امین آئے بشارت دینے کے لیے، فتمثل لها بشرا سویا،
قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. اس وقت بھی کون سے لفظ بولے؟ مرد کی شکل میں سامنے کھڑے ہیں اور مریم علیہ السلام کہتی ہیں انی اعوذ بالرحمن، میں رحمان کی تو اس سے پناہ مانگتی ہوں، ان کنت تقیا، اگر تم متقی ہے تو یہاں سے چلا جا. تو میرے محترم بھائیوں، جب بھی کوئی عورت محسوس کرے اس کی عزت کو خطرہ ہے تو اس وقت کس کی پناہ میں ہے؟ اللہ کی پناہ میں ہے. دنگا فساد ہے، لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فتنہ ہے، تو اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے. جو بندہ اللہ کی پناہ میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کو پناہ دیتے ہیں. اللہ اکبر. تو بات چل رہی تھی یہ تعوذ کی، اس کے بعد کس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ اللہ کی ذات کی. لفظ اللہ ایک ایسا ہے، اللہ اکبر، اس میں جلالت ہم اس کو کہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ ذاتی نام ہے. ایسی ذات جس کی طرف عقول جو ہیں وہ متحیر ہو جائیں، حیران ہو جائیں کہ اللہ اس قدر ذات ہے، اس قدر پاور ہے اللہ کی کہ اس کے علاوہ جو ہے کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں جس کو اللہ کہا جا سکے. اللہ کے کچھ صفاتی نام بھی ایسے ہیں کہ جو کسی اور پر منطبق نہیں ہو سکتے. کچھ ایسے صفاتی نام ہیں جو اور پر بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر رؤوف رحیم ہے، اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رؤوف رحیم کہا ہے. علیم ہے، بصیر ہے، اللہ نے انسان کو بھی علیم بصیر کہا ہے. یہ ایسے ہو سکتے ہیں. کچھ ایسے ہیں کہ وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہیں. الوہاب ہے، الرزاق ہے، الرحمن ہے. یہ صفاتی نام جو ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں. اور بھی نام ہیں کچھ، لیکن لفظ اللہ جو ہے اللہ اکبر، یہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کسی اور کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ بولا جا سکے. یہ صرف وہ اللہ کے لیے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ اکبر. تو میرے محترم بھائیو، اللہ صرف جو ہے وہ ذات ہے جس کے علاوہ کوئی اور ذات ایسی ہے ہی نہیں ہے جو اس کی تعریف میں آ سکے. بعض علماء نے معنی کیا ایسا کہ اللہ کا معنی یہ بنتا ہے کہ جس کی طرف تمام عقلیں جو حیران اور دنگ رہ جائیں، کوئی سمجھ میں بات آئے ہی نہ. اور ہم اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے. تو اس کی پناہ میں آنا ہے. اور اس کے بعد جو ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی، جس چیز سے متعوذ منہ اس کو کہتے ہیں، وہ ہے شیطان. اب شیطان کیا چیز ہے؟ لفظی معنی تو اگر دیکھیں شیطان یشتن شطنن کا معنی ہوتا ہے دور ہونا. تو شیطان کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہونا. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ کیا جاتا ہے اللہ اکبر سرکشی، جس کو آپ کہہ لیتے ہیں کہ یہ شریر انسان ہے. شریر کے لیے جو ہے سرکش انسان کے لیے بھی شیطان کا لفظ بولا جاتا ہے. بلکہ یہ ہے کہ جانور پر بھی یہ لفظ بولا جا سکتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس معنوں میں شیطان جنوں میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں اور جانوروں سے بھی ہیں. حضرت عمر کے پاس ایک گھوڑا لایا گیا، اس پر بیٹھے وہ بدکنے لگا، فرمایا تم تو میرے پاس شیطان لے آئے ہو. تو یعنی گھوڑے کو بھی شیطان جو ہے وہ اس لحاظ سے کہہ دیا. تو سب سے بڑا سرکش جو ہے وہ ابلیس ہی تھا، اس وجہ سے اس کا نام شیطان بھی ہے. اور اس کی ضروریت آگے جو ہے وہ چلی، وہ بھی ساری شیاطین جو ہے وہ کہلاتی ہے. اس لیے شیطان جمع کا لفظ آیا ہے من الشیطان الرجیم، شیطانوں سے یا اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے ایک شیطان اس کے ساتھ مسلط ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے. یہ ایک شیطان اس کے ساتھ، اور اللہ ایک ملک ایک فرشتہ بھی اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں. وہ شیطان جو ہے اس کو ہر وقت اکساتا ہے گناہ پر، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ ہر وقت اس کو ٹوکتا ہے گناہ سے بچانے کے لیے. تو اس لحاظ سے شیطان جو ہے وہ سرکش بھی ہے اور اللہ کی رحمت سے دور بھی ہے. اور تیسرا معنی بھی ایک کیا جاتا ہے دھتکارا ہوا، اور وہ جیسا کہ رجیم سے واضح معلوم ہوتا ہے کہ رجیم کا معنی ہی دھتکارا ہوا ہے. تو جب یہ ہے
تو اس وجہ سے شیاطین سے پناہ مانگنی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار متنبہ کرتے ہیں وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، انسان کے لیے شیطان جو ہے وہ ذلیل کر دینے والا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اس کی حالت بیان کر دی ہے جو آخرت میں وہ لوگوں کے سامنے پیش ہو کر کہے گا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِي مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ شیطان جس کے کہنے پر تم برائیاں کرتے ہو، برے اعمال کرتے ہو، ایک دوسرے کے حقوق دبا جاتے ہو، کھا جاتے ہو لوگوں کے حق، اللہ اکبر، وہ شیطان جو ہے تمہارا ازلی دشمن ہے۔ قیامت کا دن ہوگا تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اس وقت شیطان جو کہے گا اللہ نے پہلے جو ہے وہ آؤٹ کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ یہ کہے گا لما قضی الامر، جب فیصلے ہو جائیں گے شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا سچا وعدہ، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے وعدہ کیا تھا، فاخلفتکم، میں وعدہ خلاف ہوں، میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکتا، وما کان لی علیکم من سلطان، اور مجھے تم پر کوئی تسلط نہیں دیا گیا تھا، کوئی غلبہ نہیں دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر، کیا تھا؟ الا ان دعوتکم، میں تمہیں دعوت دیتا تھا خفیہ، فاستجبتم لی، تم میری بات مانتے تھے، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، تم مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ادھر اللہ کا پیغام تھا، اللہ کا قرآن تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، ادھر حق تھا، وہ دعوت حق تھی، اس کو چھوڑ دیتے تھے، میری صرف جو وسوسے تھے، میرے خیالات تھے، اس کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہیں بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے بچا سکتے ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں نے انکار کیا جو تم اس سے پہلے مجھے اللہ کا شریک بناتے رہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا میرے محترم بھائیو، اللہ کے مقابلے میں، محمد الرسول اللہ فرمان کے مقابلے میں اگر غیر کی بات مانیں گے تو شرک ہوگا۔ جیسے یہ شیطان کہہ رہا ہے فاستجبتم لی، تم میری بات مانتے تھے اللہ کے مقابلے میں، اور میں انکار کرتا ہوں جو تم شرک کرتے رہے۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالم جو ہے ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، شیطان کی یہ حالت اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور دوسرے مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں یہ وضاحت کر دی کہ شیطان تمہارا کیسے دشمن ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا نا کہ سجدہ کرو، ابلیس نے نہ کیا، اللہ نے پوچھا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ جب میں نے حکم دیا کہنے لگا میں بہتر ہوں اس سے۔ یہ قیاس بھی پہلے ابلیس نے کیا تھا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو اس وقت شیطان جو ہے وہ دیکھ کر پہلے ہی غرور اور تکبر کی وجہ سے چکر لگا رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا چیز اللہ نے بنائی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، چونکہ یہ فرشتوں میں ہی رہتا تھا، بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ فرشتہ ہی تھا، لیکن یہ غلط ہے۔ شیطان جو ہے یہ فرشتہ نہیں تھا، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں واضح فرما دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ جنوں میں سے تھا۔ یہ سورہ کہف میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے جنوں میں سے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص حکمت کے تحت فرشتوں میں اس کو بسایا ہوا تھا، اور جب حکم دیا تو اس حکم میں یہ شامل تھا۔ سب نے سجدہ کیا لیکن اس نے انکار کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پوچھا تو کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا آگ سے، اس کو مٹی سے بنایا۔ اپنی ذہن کی اختراع کر کے کہ آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہوتی ہے، تو بہتر جو ہے کمتر کو سجدہ کیسے کرے؟ اکڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
تیرے لیے اب لائق نہیں ہے کہ تو تکبر بھی کرے اور یہاں بھی رہے، فخرج انک من الصاغرین، تو اب ذلیل ہے، تو نکل جا۔ اس وقت اس نے کہا تھا کہ مجھے یا اللہ مہلت دے دے قیامت کے دن تک۔ اللہ نے فرمایا ایک وقت تک تجھے مہلت دے دی۔ اس وقت اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور ان انسانوں کے راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا، سیدھے راستے سے ہٹاؤں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں ان کی دائیں جانب سے آؤں گا، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کی دائیں جانب سے آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور بائیں جانب سے آؤں گا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور یا اللہ تو ان کو نہیں پائے گا اکثر کو شکر کرنے والے۔ یہ اس وقت اس نے گویا کہ یہ بات کی تھی کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، اللہ نے اپنی حکمت کے تحت اس کو جو ہے وہ چھوٹ دے دی۔ اب وہ کام اپنا کر رہا ہے۔ ایک بات یہاں یہ بھی قابل ذکر ہے، ایمان اور شمائل۔ ایمان جو ہے وہ دائیں جانب، انسان کی دائیں جانب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو بھی اس کے اچھے اعمال ہیں وہ دائیں لحاظ سے ہیں، نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اصحابی یمین جو ہے وہ بھی دائیں ہاتھ والوں کو کہا گیا ہے، اور شمائل جو ہیں وہ برے اعمال ہیں، بائیں ہاتھ والے، بائیں بازو والے۔ آج تو بڑی عجیب بات ہے ویسے کہ سیاسی لحاظ سے بھی جو ہے دائیں بازو کی جماعتیں ان کو کہا جاتا ہے جو مذہبی جماعتیں ہوتی ہیں، اور یہ خیر کا پہلو ہے اس میں، چاہے ان کو حکومت ملے یا نہ ملے، تو بہرحال یہ تو اعتراف کرتے ہیں کہ یہ دائیں بازو کی جماعتیں ہیں، اور بائیں بازو کی وہی جماعتیں جیسے آپ حالت دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال میرے محترم بھائیوں، شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں کوئی بھی حصہ نہیں چھوڑوں گا، آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر گمراہ کروں گا، اور وہ گمراہ کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے تو انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ تم پناہ مانگتے رہو شیطان مردود سے، اور خصوصی طور پہ جب قرآن مجید پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے پڑھتے وقت جو ہے لازمی طور پہ پڑھنا ہے۔ نماز کے اندر شروع کرنا ہے تو پھر بھی آپ پڑھ رہے ہیں، نماز سے باہر ہے تو پھر بھی۔ آگے آ گیا شیطان کے بعد لفظ رجیم۔ رجیم کا معنی ہوتا ہے جس کو پتھر مار مار کر سنسار کر دیا جائے، وہ رجیم ہوتا ہے، یا جس پر اللہ کی لعنت پڑ جائے وہ اس سے بھی بدتر ہوتا ہے، اس کو بھی رجیم کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا تجھ پر لعنت ہے قیامت کے دن تک، تجھے مہلت بھی ہے، لعنت بھی تجھ پر ہے، قیامت تک مہلت دے دی، لعنت بھی قیامت تک تجھ پر پڑتی رہے گی۔ دوسرے مقام پہ فرمایا اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، میری لعنت ہے۔ تو اس لحاظ سے رجیم کا معنی کیا ہے؟ لعنتی، مردود، راندہ درگاہ، دھتکارا ہوا اللہ کی طرف سے۔ اگلے لفظوں پر بھی تھوڑا سا آپ نے غور کرنا ہے، من حمزہ ونفخہ ونفسہ، یہ بھی تعبد میں لفظ ہے۔ حمز جیسے میں نے پہلے بتایا، قل ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین، خصوصی طور پہ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ حمزات الشیاطین جو ہے نا، اکساہٹیں، چوکے، ابھارنا برائی پر، اس سے جو ہے وہ پناہ مانگنی ہے۔ تو یہ لفظ بولنے چاہیے من حمزہ کہ یا اللہ شیطان کی اس اکساہٹ سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے وہ نہ اکسائے۔ ونفخہ، تکبر، نکبت، غرور، یہ انسان میں بھرا جاتا ہے شیطان کی طرف سے، اور تکبر اتنی بری چیز ہے انسان کے لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی الکبر ردائی، اللہ فرماتے ہیں تکبر کرنا میری چادر ہے۔ جو بندہ اپنے آپ بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے نا، گویا کہ وہ میری چادر چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ سے چھین لو گے چادر؟ اللہ سے چادر چھیننے کی کوشش کر رہا ہے یہ بدبخت جو اپنے آپ تکبر میں مبتلا ہے، غرور میں مبتلا ہے۔ فرمایا جو بندہ یہ کام کرتا ہے عذبتہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کا عذاب مقدر ہے، اس کو میں عذاب دوں گا۔ تو من حمزہ ونفخہ کہہ کر یا اللہ شیطان کے تکبر سے، غرور سے، نفخ سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ میں یہ نہ آئے۔ یہ تو شیطان کا کام ہے، اس نے غرور کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا تھا نا، اس نے تکبر کی وجہ سے، اور اللہ نے فرمایا تکبر بھی کرتا ہے اور میری جنت میں بھی رہے، فاقرو نکل جا۔
اب اس سے پناہ مانگنا ہے کہ یا اللہ میں نہ تکبر میں مبتلا ہو جاؤں. یہ تکبر کرنا تو شیطان کا کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبر کی بات کر رہے تھے. صحابہ کہنے لگے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں, اس کو جوتے اچھے ہوں. فرمایا میرے صحابہ یہ تکبر نہیں ہے. ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ خوبصورت ہے, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. آپ کپڑے اچھے پہنے, جوتا اچھا پہنے, اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن تکبر کیا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر دو چیزوں کا نام ہے, حق بات کو ٹھکرا دینا, وغمط الناس, اور لوگوں کو حقیر جاننا. دو چیزیں دین میں رکھو. اگر یہ دو چیزیں آپ میں ہیں تو آپ تکبر میں مبتلا ہیں. حق بات آ جائے, آمنا وصدقنا, جس کا پتہ چل جائے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے, فوری طور پر سر تسلیم خم کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کرو گے تو آپ متکبر ہیں. اللہ اکبر. آپ اللہ سے دعا نہیں کر رہے تو آپ متکبر ہیں, کیونکہ دعا کرنے کا بھی حکم ہے. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرين. تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعائیں کرو, التجائیں کرو, میں تمہاری قبول کروں گا. اور جو بندے اللہ کی عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, قریب جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے. اس لیے میرے محترم بھائیو, دعا نہ مانگنا بھی تکبر ہے. دعا نہ مانگنا بھی تکبر ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں, یہ اس معاشرے میں ہے, اگر آپ اکیلے بیٹھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں نا تو آپ شرما رہے ہو کہ یار کوئی دیکھ نہ لے. اگر کوئی دیکھ لے گا تو کیا کہے گا, اور دیکھنے والا بھی کہتا ہے کیا بھائی اب تو لمبی لمبی چھوٹی چھوٹی دعائیں کرنے لگ گئے ہو. بھائی کس سے کر رہے ہو؟ اللہ سے کر رہے ہو, کرنا چاہیے, سبھی کو کرنا چاہیے. یہ تکبر کی علامت ہے. باطل الحق, یہ حق کو ٹھکرانے والی بات ہے. وغمط الناس, اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ دو چیزوں سے اللہ ہم سب کو بچائے. تیسری چیز جو ہے وہ شیطان کی ونفسی ہی, اس کے شعروں سے. نفس کے دو معنی جو ہے محدثین نے بیان کیے ہیں. ایک تو وہ میں نے جو پہلے بیان کر دیا ہے کہ شعر و شاعری, یہ جو گانے, یہ غنا جو ہے یہ شیطانی چال ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والشعراء یتبعهم الغاوون, شاعر لوگ جو ہیں ان کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں. اللہ اکبر. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون, آپ دیکھتے نہیں کہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں, سرگرداں پھرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں. اکثر شعروں کی, شاعروں کی یہ حالت بیان کی ہے. لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد فرمایا ہاں ایسے بھی شاعر ہیں جیسے حسان بن ثابت تھے, اور بھی کچھ شاعر ہیں کہ فرمایا جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں وہ اگر اپنی شعر و شاعری میں توحید بیان کریں, اللہ کی صفات بیان کریں تو اس میں کوئی قباحت نہیں. لیکن یہ ہے شیطانوں کے شعر, اس سے پناہ مانگی ہے, سننے سے بھی پناہ ہے. اللہ ایسی مجلسوں سے بچائے. من حمزہ ونفخہ ونفسہ, یہ شعر جو ہیں یہ گانے بجانے. اور دوسرا یہ ہے نفس کا معنی ہوتا ہے پھونک مارنا, اس سے مراد جادو وغیرہ ہے. شیطان کے جادو سے, شیطان کی چالوں سے, اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. تو میرے محترم بھائیوں, سارے بھائیوں کو یہ کوشش کر کے یاد کرنی چاہیے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ. سورۃ الفاتحہ نماز کے اندر یہ پڑھنی چاہیے اس سے پہلے, اور اسی طرح قرآن جی سے پہلے بھی کوشش کر کے یہ پڑھنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.